بسم اللہ الرحمن الرحیم ويقابله الاستفال ومنها الإطباق وهو انطباق وسط اللسان بالحنك الأعلى في صاد ضاد طاء ظا، ومقابله الانفتاح ومنها الإذلاق وهو سرعة النطق لذلق المخرج في فر من لب، ولما عداها الإصمات لمنع السرعة، ولذلك منع تركيب أصول الرباعية والخماسية بخالصها في العرب، فأسجد وعسطوس عجميان تلك 10 كاملة. ويقابله الاستفال، یعنی اس سے پہلے والی جو صفت تھی صفت استعلاء تھی، تو یہ یقابلہ میں ہو ضمیر کا مرجع صفت استعلاء ہے کہ وَيُقَابِلُهُ الْإِسْتِفَالُ، کہ اس صفت استعلاء کے مقابل صفت استفال ہے۔ صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے صرف اتنا کہہ کر چھوڑ دیا، صفت استفال کی کوئی تعریف بھی بیان نہیں کی اور نہ ہی صفت استفال سے متصف حروف کو بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ شروع میں آپ کو بتا دی تھی کہ یہ صاحب کتاب کا ایک انمول اور نرالا انداز ہے کہ جہاں انہوں نے کسی صفت کی تعریف بیان کر دی تو اس کے ضد کی تعریف بیان نہیں کی، اور جو ہے کسی صفت کے متصف حروف کے مجموعے کو اگر بیان کر دیا تو اس کی ضد کے حروف کو بیان نہیں کیا۔ تو یہاں صفت استفال میں استفال کی تعریف اس لیے بیان نہیں کی، اس لیے کہ استعلاء کی تعریف بیان کر دی ہے، اور استفال کے حروف کو بھی بیان نہیں کیا اس لیے کہ استعلاء کے حروف کو بیان کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استعلاء کے حروف 7 ہیں، وہ مختصر ہیں، کم ہیں، اس کو یاد کرنا آسان ہے، لہذا اس کو بیان کر دیا۔ اس کے برخلاف استفال کے حروف زیادہ ہیں، اس کے جو ہے اس کے مقابل اور اس کی ضد سے جو ہے استفال کے حروف خود بخود آپ سمجھ لیں گے۔ بہرحال صفت استعلاء کے مقابل صفت استفال ہے۔ استفال کے لغوی معنی آتے ہیں پستی چاہنا، نیچائی طلب کرنا۔ حدیث میں آتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو سفلیٰ یہاں پر جو ہے نیچے کے معنی میں ہے، تو اسی سفلیٰ سے یہ کیا بنا ہے؟ استفال بنا ہے، یعنی نیچائی طلب کرنا، پستی طلب کرنا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور جن حروف میں یہ صفت استفال پائی جاتی ہے ان کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ حروف جب جو ہے اپنے مخرج سے ادا ہوں گے تو اس وقت زبان کی جڑ جو ہے تالو کے نیچے حصے میں ہی رہے گی، اوپر تالو کی طرف بلند نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے یہ حروف کیا ہوں گے؟ باریک ہوں گے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف ہے، یعنی استفال یعنی نیچائی طلب کرنا، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کی جو جڑ ہے وہ نیچے ہی رہتی ہے، اوپر کے تالو کی طرف بالکل بھی بلند ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اوپر بلند ہو جائے گی تو وہ استعلاء کی خاصیت ہے، حروف پور ہو جائیں گے، اور استفال کے حروف کیا ہوتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں۔ تو زبان کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ نیچے ہی رہتی ہے، اوپر نہیں اٹھتی ہے۔ تو بہرحال یہ حروف جو ہے مستفیلہ کیا ہوتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں۔ یہ صفت استفال کے اصطلاحی معنی آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ جی، اب یہ حروف مستفیلہ جو ہیں یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مستفیلہ مستقلہ اور ایک ہوتے ہیں مستفیلہ مشترکہ۔
مستفیلہ مستقلہ یعنی یہ جو 22 حروف مستفیلہ ہیں، اس لیے کہ استعلاء کی ضد استفعال ہے، اور استعلاء کے حروف کیا ہے؟ خص ضغط قذ 7 حروف ہے، اور کل حروف 29 ہے، تو باقی کتنے بچیں گے؟ 22۔ تو یہ 22 حروف کیا کہلاتے ہیں؟ مستفیلہ کہلاتے ہیں۔ تو ان 22 حروف مستفیلہ میں سے 7 حروف جو ہے ان 29 حروف میں سے 22 حروف تو کیا ہو گئے ہیں؟ جو ہے مستفیلہ ہیں، اور باقیہ جو ہے 7 حروف کیا ہوتے ہیں؟ مستفیلہ ہوتے ہیں۔ اب جو یا اللہ معاف کیجئے گا، میں نے تھوڑا الٹا بول دیا۔ مستعلیہ کے حروف 7 ہیں اور مستفیلہ کے حروف کتنے ہیں؟ 22 ہیں۔ اب ان مستفیلہ حروف میں سے جو ہے 22 حروف میں سے 19 حروف کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ ہر حال میں کیا ہوتے ہیں؟ پر ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے 3 حروف یعنی الف، اللہ کا لام اور را، یہ کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں، جس کا کہ جو ہے آئندہ جو ہے صفات عارضہ میں مستقل بیان آئے گا کہ الف کب پر ہوتا ہے، باریک ہوتا ہے، اور لام کب پر باریک ہوتا ہے، اور را کب پر اور باریک ہوتا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ جی، تو بہرحال مستفیلہ جو ہے حروف باریک ہی ہوتے ہیں۔ جی، پھر اس کے بعد جو یہ حروف مستفیلہ ہیں، یہ کتنے ہیں؟ 22 ہے، جن کا مجموعہ کیا ہے؟ الگ الگ ان کے مجموعے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مجموعہ تو اس کا کیا ہے؟ انشر حدیث علمک سوف تجہز بذا، انشر حدیث علمک سوف تجہز بذا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تو اپنی علمی بات کو کیا کر؟ پھیلا، اپنی علمی بات کی نشر و اشاعت کر۔ سوف تجہز بذا، کہ اس کے بدلے تجھے ساز و سامان دیا جائے گا۔ انشر حدیث علمک سوف تجہز بذا، یعنی آپ نے جو بھی علم حاصل کیا، جو بھی دین کی باتیں اور تعلیمات آپ نے حاصل کی ہے، وہ لوگوں تک پہنچائیے۔ جب آپ پہنچائیں گے تو دنیا میں بھی آپ کو عزت ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو مقام اور مرتبہ ملے گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو ہے انشر حدیث علمک سوف تجہز بذا، یہ جو ہے حروف مستفیلہ ہیں، اور اسی طریقے سے مستفیلہ کا ایک مجموعہ اور بھی بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ثبت عز من یجود حرفہ اذ سل شکا، ثبت عز من یجود حرفہ اذ سل شکا، کہ ثابت ہو چکی عزت و شرافت اس آدمی کی جس نے قرآن کریم کے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اور اگر اس میں کوئی شک اور شبہ ہوا تو کسی صاحب سے اور کسی ماہر سے پوچھ کر، استاد سے پوچھ کر اپنے شک اور شبہ کو اس نے کیا کیا؟ دور کیا۔ تو بہرحال صفت استفعال سے متصف یہ 2 مجموعے تھے۔ پہلا مجموعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے انشر حدیث علمک سوف تجہز بذا، اور دوسرا مجموعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے ثبت عز من یجود حرفہ اذ سل شکا۔ بہرحال یہ 2 مجموعے ہیں۔ یہ صفت استفعال کا بیان یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب آگے آپ کے سامنے صفت اطباق اور انفتاح کو بیان کر رہے ہیں۔ آگے بیان کیا وَمِنْهَا الْإِطْبَاقُ، اور ان صفات لازمہ متضادہ میں سے ایک صفت اطباق ہے۔ جی، اطباق کے لغوی معنی آتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے کہ وَمِنْهَا الْإِطْبَاقُ، اور ان صفات لازمہ متضادہ میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اطباق ہے۔ وَهُوَ انطباق وسط اللسان، اور وہ یعنی اطباق وسط لسان کا اوپر کے تالوں کو ڈھانپ لینا ہے، چمٹ لے جانا ہے، جی بند کر لینا ہے۔ فی صاد ضاد طا ضا، صاد ضاد طا اور ضا میں، ومقابلہ الانفتاح، اور اس صفت اطباق کی ضد کیا ہے؟ مقابل صفت کون ہے؟ انفتاح ہے۔ جی، تو اطباق کے سب سے پہلے آپ لغوی معنی سمجھیے کہ اطباق کے لغوی معنی آتے ہیں بند کر لینا، لپٹ جانا اور ڈھانپ لینا،
اور جن حروف کے اندر یہ صفت اطباق پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مطبقہ یا حروف مطبقہ کہتے ہیں، یعنی مطبق عندہ اللسان، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کیا ہوتی ہے، بند کر لیتی ہے یا ڈھانپ لیتی ہے یا چمٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اطباق کے مختلف معنی ہیں، جب اطباق کے مختلف معنی ہیں لغوی تو اس کے مفہوم بھی کیا ہو جائیں گے، مختلف ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جن حروف میں یہ صفت اطباق پائی جاتی ہے ان کو مطبقہ اور مطبقہ کہتے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کے کنارے اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حروف اعلیٰ درجے کے پر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اعلیٰ درجے کے پر ہوتے ہیں، پر ہوتے نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کے پر ہوتے ہیں، اس لیے کہ صفت استعلاء سے متصف جو حروف ہے خص ضغط وہ بھی پر ہوتے ہیں، اور صفت اطباق سے متصف جو حروف ہے وہ بھی پر ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے پر ہونے میں یہی فرق ہے کہ وہ پر ہوتے ہیں، اور صفت اطباق سے متصف جو حروف ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کے پر ہوتے ہیں۔ جیسے ڈبل انجن والی گاڑیاں کیا ہوتی ہے، اسپیڈ سے چلتی ہے اور زیادہ جو ہے وہ کھینچتی ہے، تو ایسے ہی جو ہے ان حروف کے اندر یعنی جو اطباق سے متصف جو حروف ہے چار، ان کے اندر گویا کہ تفخیم کا اور پر کرنے کا ڈبل انجن لگا ہوا ہے، ایک استعلاء کمپنی کا انجن ہے اور ایک جو ہے اطباق کمپنی کا کیا ہے، انجن ہے۔ بہرحال جب ڈبل انجن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حروف بھی کیا ہوں گے، اعلیٰ درجے کے پر ہوں گے۔ جی، تو یہ حروف جو ہے زبان کا درمیان اوپر کے تالو کو کیا کر لیتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے یا چمٹ جاتا ہے یا بند کر لیتا صاد ضاد طا میں، جس کی وجہ سے حروف اعلیٰ درجے کے پر ہوتے ہیں۔ جی، اب یہاں پر مطبقہ مستعلیہ بھی ہیں، یعنی ہر مطبقہ کا مستعلیہ ہونا ضروری ہے، لیکن ہر مستعلیہ کا مطبقہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اطباق کو استعلاء لازم ہے، لیکن استعلاء کو اطباق لازم نہیں ہے۔ تو یعنی ہر مطبقہ مستعلیہ ضرور ہوگا، لیکن ہر مستعلیہ کا مطبقہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستعلیہ میں سے غین اور خاء اور قاف یعنی مستعلیہ تو ہے لیکن مطبقہ نہیں ہے، وہ غیر مطبقہ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اطباق کو استعلاء لازم ہے لیکن استعلاء کو اطباق لازم نہیں ہے۔ جی، اس کے بعد یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ درمیان زبان کا اوپر کے تالو کو ڈھانپ لینا یا چمٹ جانا یا لپٹ جانا، اور یہی جو ہے خاصیت اور کیفیت حروف شجریہ میں بھی پائی جاتی ہے، حروف شجریہ میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ بھی جو ہے زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا شجریہ یعنی جو جیم شین یا جو ہے اس میں اور ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ جیم شین یا کے ادا کرتے وقت زبان کے درمیان کا مخصوص حصہ اوپر کے تالو سے چمٹ جاتا ہے، جبکہ حروف مطبقہ کے ادا کرتے وقت درمیان زبان جو ہے وہ اوپر کے تالو کو چمٹتا نہیں بلکہ زبان کے جو کنارے ہیں وہ اوپر کے تالو کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور تالو اور وسط لسان کے درمیان میں ایک خلا ہوتا ہے اور آواز اس کے اندر پوری طریقے سے کیا ہو جاتی ہے، پر ہو کر نکلتی ہے۔ تو دونوں کی کیفیت میں اور کیا ہے فرق ہے، اس وجہ سے حروف شجریہ کو جو ہے حروف مطبقہ میں شامل اور شمار نہیں کیا گیا ہے۔ جی، اس کے بعد صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ مقابلہ الانفتاح، وہ مقابلہ الانفتاح، جی، کہ اس کی جو ہے مقابل صفت انفتاح ہے، یعنی کس کی، اطباق کی۔ مقابلہ میں ہو ضمیر کا مرجع کون ہے، اطباق ہے۔ جی، تو وہ مقابلہ الانفتاح۔ اب صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے یہاں پر بھی جو ہے انفتاح کی نہ تو تعریف بیان کی ہے اور نہ تو انفتاح سے متصف حروف کا کوئی مجموعہ اور حروف بیان کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطباق کی تعریف بیان کر دی اور اطباق کے حروف کو بھی بیان کر دیا، لہذا اس کی ضرورت یہاں پر نہیں سمجھی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطباق کے مفہوم سے آپ جو ہے انفتاح کا مفہوم سمجھ لیں گے اس کے مفہوم مخالف سے،
اور ایسے ہی صاد ضاد طا ضا یہ مستبقہ ہے، تو اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہوں گے وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ انفتاح سے متصف ہوں گے۔ تو بہرحال اس کی ضد جو ہے مقابل صفت انفتاح ہے۔ انفتاح کے لغوی معنی آتے ہیں کھلنا، کشادہ ہونا اور جو ہے دور ہونا، اس طریقے سے الگ الگ اس کے لغوی معنی آتے ہیں، کھلنا اور کشادہ ہونا، جدا رہنا۔ بہرحال یہ لغوی معنی ہے، اور اصطلاح میں یعنی جن حروف میں یہ صفت انفتاح پائی جاتی ہے ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ منفتح۔ اور اس کا اصطلاحی مطلب یہ ہوگا کہ ان حروف کی ادا کرتے وقت درمیان زبان تالو سے جدا رہتا ہے، جبکہ اطباق کے اندر درمیان زبان اوپر کے تالو کو کیا کر لیتا ہے؟ ڈھانپ لیتا ہے، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ درمیان زبان اوپر کے تالو سے جدا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف کیا ہوتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں، یا جو ہے کچھ حروف جو ہے پور ہوتے ہیں، یعنی کون؟ غین اور خا اور قاف، وہ استعلاء کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ صفت انفتاح ہے، اور اس کا جو ہے یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اب یہ کل حروف 29 ہیں، جن میں سے 4 حروف تو چلے گئے کس میں؟ صاد ضاد طا ضا، اطباق میں چلے گئے۔ اب کتنے حروف بچیں گے؟ 25 حروف بچیں گے۔ تو یہ 25 حروف جو ہے یہ کس میں چلے جائیں گے؟ صفت انفتاح میں چلے جائیں گے۔ اور انفتاح کا مجموعہ کیا ہے؟ من اخذ وجد ساعتاً، یا من اخذ وجد ساعتاً فزکا حق لہ شرب غیث، کہ جو آدمی وسعت مال کی تونگری پائے، فزکا درا حالانکہ وہ مال پاکیزہ ہو، یعنی فزکا یعنی اس نے زکوٰۃ دی ہو، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو من اخذ وجد ساعتاً، کہ جو آدمی وسعت مال کی تونگری پائے، درا حالانکہ وہ مال پاکیزہ ہو، حق لہ شرب غیث، تو بارش رحمت کا پینا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے 2.5% آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ مال دوسرا جو کیا ہو جائے گا؟ وہ پاکیزہ ہو جائے گا، وہ محفوظ ہوگا، اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ دینے کی کیا کرے؟ توفیق عنایت فرمائے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی دنیا میں لوگ صاحب مال، صاحب ثروت ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے مالوں کی کما حقہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ہر آدمی جو ہے اپنے مال کی کما حقہ زکوٰۃ ادا کرے تو شاید مسلمانوں میں کوئی جو ہے غریب رہے۔ جی، اس لیے کہ لوگ تقریباً 70 سے 80% لوگ صحیح زکوٰۃ ادا اپنے مالوں کی ادا کرتے نہیں ہیں۔ جی، اگر زکوٰۃ صحیح ادا ہو جائے تو پھر جو ہے مشکل ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ملے۔ تو بہرحال یہ صفت انفتاح کا جو ہے مطلب آپ کو سمجھایا۔ اس کے بعد صاحب کتاب جو ہے آگے بیان کر رہے ہیں وَمِنْهَا الْإِذْلَاقُ، اور ان صفات لازمہ متضادہ میں سے اذلاق ہے۔ وَهُوَ سُرْعَةُ النُّطْقِ لذلق المخرج فی فر من لب، اور وہ یعنی اذلاق تیزی کے ساتھ ادا ہونا ہے مخرج کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے، فر من لب کے حروف میں، ولما عداہا، اور عداہا میں ہا ضمیر کا مرجع فر من لب، اور ان فر من لب کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں الاسمات صفت اسمات سے متصف ہے۔ لمنع السرعتی، سریع النطق نہ ہونے کی وجہ سے، لمنع السرعتی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ سریع النطق نہ ہونے کی وجہ سے، ولذالک،
اور اسی وجہ سے یعنی ان حروف مصمتہ یا اسمات سے متصف حروف کے جلدی سے ادا نہ ہونے کی وجہ سے منع کیا گیا ہے کلام عرب میں کسی بھی رباعی اور خماسی کلمے کو خالص مصمتہ سے مرکب کرنے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف جلدی سے ادا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ حروف اپنے مخرج سے نہایت جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، نہایت جو ہے ٹھوس ادا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ حروف کے اندر ہلکا سا کیا ہے، ثقل ہے، تو یہ حروف گویا کہ اپنے مخرج سے جماؤ اور مضبوطی اور ٹھوس ادا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کلام عرب میں کوئی بھی رباعی اور خماسی کلمہ خالص جو ہے مصمتہ سے مرکب کرنے سے کیا کیا گیا، منع کیا گیا۔ فاسجد و اسطوس، پس اسجد اور اسطوس جو ہے یہ دونوں لفظ کیا ہے، عجمی ہے، پس یہ جو ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ صفات متضادہ لازمہ متضادہ جو ہے یہ 10 صفات جو ہے یہاں پر کیا ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہے۔ اب آگے جو صفات بیان کریں گے وہ صفات لازمہ غیر متضادہ یا صفات لازمہ مفردہ کو بیان کریں گے۔ یہاں پر ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل جو ہے صفت اسمات اور صفت اطلاق کے بارے میں جو تشریح اور تفصیل ہے وہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔